ذرا تصور کیجئے ایک ایسی کمپنی جس پر ملک کے مستقبل کی امیدیں ٹکی ہوں، جہاں 200 کروڑ روپے کی ایک ہائی ٹیک مشین ملک کو دنیا کی طاقتور ترین ٹیکنالوجی کمپنیوں کی صف میں لا کھڑا کرنے والی ہو، مگر وہی مشین پچھلے 6 ہفتوں سے بند پڑی ہو۔ ملک اور بیرون ملک سے آئے بڑے بڑے انجینئر دن رات کوشش کر چکے ہوں، لیکن ہر بار مشین چند ہی منٹوں میں جواب دے دیتی ہو۔ اسی ایک مشین کی وجہ سے کمپنی کی ساکھ، ہزاروں ملازمین کی نوکریاں اور ایک خاتون سی او ہانیہ کا پورا کیریئر خطرے میں پڑ گیا ہو، اور ٹھیک اسی وقت اسی جگہ ایک ایسا انسان کھڑا ہو جائے جسے کوئی دیکھتا تک نہ ہو، جو صرف فرش صاف کرتا ہے، شیشے پوچھتا ہے اور مشین ہال میں جھاڑو لگاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اچانک کہہ دے کہ اس مشین کا اصل مسئلہ وہ نہیں جو سب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ مشین ٹھیک ہوگی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک صفائی کرنے والے ملازم اشفاق کی بات سنے گی، اور اگر سن لی تو جو سچ سامنے آئے گا وہ کئی بڑے گھمنڈ توڑ دے گا۔ اس کہانی کا انجام ایسا ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ ایسی کہانی دیکھنا پسند کرتے ہیں جو صرف تفریح نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ ہو، تاریخ بھی تھی 16 اگست 2030۔ دن بدن بدھ شہر کے آؤٹرنگ روڈ پر صبح سے روز کی طرح ٹریفک کا شور تھا۔ کارپوریٹ بسیں، چمچماتی گاڑیاں اور شیشے کی اونچی عمارتوں کے درمیان دوڑتی ہوئی زندگی۔ انہی عمارتوں کے بیچ ایک وسیع اور جدید ترین عمارت کھڑی تھی جس کا نام تھا فلا ٹیک موبیلٹی سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ صرف ایک کمپنی نہیں تھی بلکہ ملک کی چند منتخب کمپنیوں میں سے ایک تھی جو مستقبل کی ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی پر کام کر رہی تھی۔ ڈرائیور کے بغیر چلنے والے ٹرک، اسمارٹ بس، ڈیفنس گریڈ مشین اور ایسے انجن بغیر کے ہزاروں کلومیٹر تک بھاری سامان لے جا سکتے تھے۔ ملک بھر کے لاکھوں نوجوان کو خواب تھا کہ کبھی انہیں بھی اس کمپنی کام کرنے کا موقع ملے، لیکن اس دن اس چمچماتی عمارت کے اندر ماحول بالکل مختلف تھا۔ نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ کوئی ہنسی، ہر چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کمپنی کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا منصوبہ پچھلے 6 ہفتوں سے ایک ہی جگہ رکا ہوا تھا۔ 200 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ایک ہائی ٹیک گائیڈ انجن جو ہر بار ٹھیک 14 سیکنڈ چلنے کے بعد اچانک شدید گرم ہو جاتا اور خود بخود ہو جاتا تھا۔ بڑی سکرین پر ہر بار ایک ہی پیغام چمکتا تھا: ہارمونگ ڈسپریشن ڈیکنڈا۔ انجن کے بند ہوتے ہی پورے حال میں سناٹا چھا جاتا۔ 3 مختلف ٹیموں کے سینئر انجینئر ملک اور بیرون ملک سے بلائے جا چکے تھے۔ بڑے اداروں سے بڑے ہوئے اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے لوگ اس انجن کے سامنے ہار مان چکے تھے۔ اصل مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی کمپنی کی سی ای او تھیں ہانیہ، عمر تقریباً 35 سال، تیز ذہن، سخت مزاج اور فیصلوں میں کوئی نرمی نہیں۔ انڈسٹری میں ان کا نام نظم و ضبط اور نتائج کے حوالے سے جانا جاتا تھا، لیکن کمپنی کے اندر لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ یہ منصوبہ ان کے کیریئر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اگر انجن ٹھیک نہ ہوا تو کمپنی کو سینکڑوں کروڑ کا نقصان ہونا طے تھا اور ہانیہ کی ساکھ بھی ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ اسی کمپنی میں پچھلے 4 سال سے ایک سادہ سا صفائی کرنے والا ملازم کام کر رہا تھا جس کا نام تھا اشفاق۔ اس کا کام تھا فرش صاف کرنا، کانفرنس روم تک جانا اور مشین بال کے آس پاس صفائی رکھنا۔ لوگ اسے روز دیکھتے تھے مگر کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی اشفاق ہر رات جب دفتر خالی ہو جاتا ہے تو انجن کی آواز سن کر اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس انسان کو سب نظر انداز کرتے ہیں وہ اس مشین کے سب سے بڑے راز کے سب سے قریب کھڑا ہے۔ جس انسان کو سب نظر انداز کر رہے تھے اسی کے پاس اس 200 کروڑ کی مشین کا جواب پہلے سے موجود تھا، اور بہت جلد پوری کمپنی اور پھر پوری دنیا یہ جاننے والی تھی کہ اصل علم کپڑوں، عہدے اور ڈگریوں سے نہیں بلکہ تجربے، مہارت اور سمجھ سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی دوران دوپہر ہو چکی تھی۔ انجن ہال کے اندر ایک بار پھر وہی ٹیسٹ شروع کیا گیا جس پر پچھلے 6 ہفتوں سے سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ بڑی ایل ای ڈی اسکرین پر ڈیٹا تیزی سے بدل رہا تھا، درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ 14 منٹ مکمل ہوئے، حال میں کھڑے ہر شخص کی سانسیں جیسے تھم سی گئی، اور ٹھیک 14 منٹ 36 سیکنڈ پر انجن نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا آیا تھا۔ ایک تیز آواز کے ساتھ سسٹم بند ہو گیا۔
سرخ رنگ کی وارننگ لائٹ پوری اسکرین پر پھیل گئی۔ ہارموننگ ڈسپریشن ٹنڈا پورے حال میں سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کئی انجینئر کی نظریں زمین پر جم گئی، کسی نے فائل بند کر دی، کسی نے گہری سانس لی۔ یہ صاف ہو چکا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ سخت ہو گیا، ان کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور خوف دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ اب مزید وقت نہیں ہے، اگر یہ انجن جلد ٹھیک نہ ہوا تو کمپنی کو اخراجات کم کرنے ہوں گے اور غیر ضروری لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہال میں کھڑے کئی ملازمین کے چہرے اتر گئے۔ اسی ہجوم میں سے سب سے پیچھے کھڑا اشفاق سب کو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھی لیکن اس کی توجہ مشین پر تھی۔ انجن کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ مشین کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر کوئی سن نہیں پا رہا۔ کچھ لمحوں تک اشفاق وہیں کھڑا رہا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اب ہاتھ نہ کی تو شاید یہ موقع دوبارہ کبھی نہ ملے۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ پہلے کسی نے توجہ نہ دی، پھر جب اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر بولنے کی کوشش کی تو چند لوگوں کی نظریں اس کی طرف مڑ گئیں۔ اشفاق نے پرسکون مگر واضح آواز میں کہا کہ میڈم، مجھے لگتا ہے مسئلہ سافٹ ویئر میں نہیں ہے بلکہ اصل خرابی انجن کی وائبریشن اور اس کی ہارموننگ فریکوینسی میں ہے۔ یہ سنتے ہی پورے حال میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ قریب 200 لوگ ایک ساتھ اشفاق کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایک صفائی کرنے والا ملازم ایسی بات کر سکتا ہے۔ کچھ کے چہروں پر حیرت تھی۔ ہانیہ کا غصہ اچانک بھڑک اٹھا۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا کہ یہ مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس مشین کو اتنے بڑے بڑے انجینئر ٹھیک نہیں کر سکے وہ تم ٹھیک کرو گے؟ تمہیں معلوم بھی ہے یہ انجن کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ اشفاق کے ارد گرد کھڑے چند لوگ ہنس پڑے۔ کسی نے طنز کیا، کسی نے سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اشفاق پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی آواز میں خوف نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ وہ کئی دنوں سے انجن کی آواز سن رہا ہے اور مسئلہ اس کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ اسی لمحے وہاں موجود ایک خاتون جواب تک خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی آگے بڑھی۔ ان کا نام ڈاکٹر عائشہ خان تھا۔ آٹوموٹو ڈائگنوسٹکس کی دنیا میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا تھا۔ انہوں نے اشفاق کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ انہیں اس میں بناوٹ نہیں بلکہ یقین نظر آیا۔ انہوں نے ہانیہ سے کہا کہ ہمارے پاس کھولنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا، ایک بار اسے بھی موقع دے دیجئے۔ حال میں کھڑے چند لوگوں نے بھی اس کی حمایت میں آواز اٹھائی۔ ہانیہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے، تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ اگر تم نے انجن ٹھیک کر دیا تو تمہیں وہ عہدہ ملے گا جس کے لیے لوگ برسوں محنت کرتے ہیں، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو صرف نوکری ہی نہیں جائے گی بلکہ تم دوبارہ اس عمارت میں قدم بھی نہیں رکھ سکو گے، اور یہ سب دنیا کے سامنے ہوگا۔ اشفاق کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اس کے کانوں میں دادا جان کی آواز گونج رہی تھی، مشین کو سنو، اس کی دھڑکن کو سمجھو۔ اس نے انجن کے پاس جا کر کھڑے ہونے کو کہا۔ انجن دوبارہ سٹارٹ کیا گیا، پورا حال خاموش تھا۔ اشفاق نے آنکھیں بند کیں اور انجن کی باڈی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پہلے چند لمحوں تک لوگوں کو لگا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، کچھ انجینئر مسکرائے بھی، لیکن ڈاکٹر عائشہ خان نے دیکھا کہ اشفاق کے چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں۔ وہ واقعی مشین کو سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اشفاق نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ اے آئی سسٹم بالکل ٹھیک ہے، انجن کے پرزے بھی درست ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک ہی زبان میں بات نہیں کر پا رہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا انجن جرمنی میں بنے میکینیکل یونٹ پر مبنی ہے اور اس کا اے آئی امریکہ میں سیٹ کیا گیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی کئی لوگ چونک گئے۔ سرمایہ کار ٹیم کے سربراہ نے سر ہلا کر کہا ہاں۔ اشفاق نے سمجھایا کہ دونوں یونٹس کے درمیان بہت معمولی فرق ہے، لیکن یہی فرق کیمبن میں خرابی پیدا کر رہا ہے۔ اے آئی اس کیمبن کو خرابی سمجھ رہا ہے اور بار بار انجن بند کر رہا ہے۔ اب حال میں کوئی ہنسی نہیں تھی، سب غور سے سن رہے تھے۔ اشفاق نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا اور بتایا
کہ مسئلہ سافٹ ویئر کا نہیں بلکہ ہارمون بیلنس کا ہے۔ اس نے دھات کی ایک چھوٹی سی ڈسک اٹھائی اور کہا کہ یہی چیز اس 200 کروڑ کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ یہ ایک ہارمون ڈیپینز ہے جو انجن اور اے آئی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دے گا۔ ہانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اشفاق نے انجن کا ایک حصہ کھولا، اس کے ہاتھ پورے اعتماد سے حرکت کرتے تھے، ہر حرکت میں برسوں کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے ڈیپینز سیٹ کر دیا اور انجن کو دوبارہ بند کر دیا، پھر سکون لہجے میں کہا کہ انجن اب ٹیسٹ کے لیے تیار ہے۔ پورا حال کھڑا تھا، سانسیں تھمی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر عائشہ خان نے انجن چلانے کا اشارہ کیا، سوئچ گھمایا گیا، انجن شروع ہوا۔ اس بار اس کی آواز مختلف تھی، نرم اور متوازن۔ اسکرین پر سبز لائٹس جل اٹھی، درجہ حرارت مستحکم تھا۔ وقت گزرتا گیا، جو 14 منٹ گزر گئے، 15 منٹ، 20 منٹ، انجن بند نہیں ہوا۔ بال میں پہلے سناٹا تھا، پھر زوردار تالیاں گونج اٹھیں، اور یہی اس سے صفائی کرنے والے ملازم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ تال کی گونج آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی، لیکن اندر پھیلا ہوا وہ احساس اب بھی فضا میں متعلق تھا۔ انجن مسلسل چل رہا تھا، اسکرین پر سبز لائٹ برقرار تھی، درجہ حرارت مکمل طور پر قابو میں تھا۔ 24 منٹ، 30 منٹ، پھر 35 منٹ گزر گئے۔ یہ وہی انجن تھا جو پہلے 6 ہفتوں سے 14 منٹ 36 سیکنڈ کے بعد جواب دے دیتا تھا، مگر آج وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل چل رہا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ خان کی آنکھوں میں چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی مگر جذبات سے بھری آواز میں کہا کہ اپنے 40 سالہ کیریئر میں انہوں نے اتنی صاف اور متوازن ریڈنگ بہت کم دیکھی ہے۔ یہ انجن 90% سے بھی زیادہ افادیت پر کام کر رہا ہے۔ یہ صرف ٹھیک نہیں ہوا بلکہ پہلے سے کہیں بہتر ہو چکا ہے۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس کا اعتماد کے ساتھ وہ احکامات دے رہی تھی، وہ اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سرمایہ کار ٹیم کے سربراہ آگے بڑھے اور واضح الفاظ میں کہا کہ یہ کارکردگی ان کی توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے فیصلے کے مطابق کمپنی اب اس منصوبہ میں 20% اضافی سرمایہ کاری کرے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس انجن سے منسلک یورپی ٹیم قیادت اشفاق کرے گا۔ پورے حال میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے تک صفائی کرنے والا ملازم تھا، اب اسی کمپنی کے سب سے اہم منصوبے کی پہچان بننے والا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ خان نے بغیر تاخیر اشفاق سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ تمہاری سمجھ کتابوں سے نہیں بلکہ تجربے سے آئی ہے۔ تمہارے استاد کو تم پر فخر ہوتا۔ اشفاق کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے ذہن میں دادا جان کی تصویر باہر آئی، وہی گراج، وہی آواز اور وہی الفاظ، مشین کو سنو، وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اس لمحے اشفاق کو احساس ہوا کہ اس کی جدوجہد، اس کی خاموشی اور اس کی محنت آج اپنا جواب دے رہی ہے۔ اسی دن کمپنی نے باضابط اعلان کیا کہ اشفاق کو سینئر ڈائگنوسٹکس انجینئر مقرر کیا ہے۔ اس کی تنخواہ 3 گنا کر دی گئی ہے، اسے کمپنی کے حصص دیے گئے ہیں اور ایک نیا دفتر بھی ملا۔ لیکن اشفاق کے لیے سب سے بڑی جیت یہ نہیں تھی، سب سے بڑی جیت یہ تھی کہ اب اس کی ماں کا علاج بغیر کسی خوف کے مکمل ہو سکتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس دن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگ ایک صفائی کرنے والے ملازم کی ہمت اور سمجھ کی تعریف کرنے لگے۔ کمپنی کی ساکھ مضبوط ہوئی اور شیئر مارکیٹ میں اس کے حصے کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا۔ بورڈ میٹنگ میں ہانیہ کی قیادت پر سوال اٹھنے پر ای میلز اور شکایت سامنے آئیں۔ چند ہی ہفتوں میں انہیں سی ای او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی تمام فیصلہ کن اختیارات واپس لے لیے گئے۔ غرور جو کبھی ان کی طاقت تھا، وہی ان کی سب سے بڑی کمزور بن گیا۔ 6 ماہ بعد اشفاق جرمنی میں اسی انجن کی اگلی نسل پر کام کر رہا تھا۔ اس کے کمرے کی دیوار پر اس کی ماں کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی اور دادا جان کی پرانی تصویر بھی۔ اسی الماری میں اس کا انجینئر ڈپلومہ رکھا تھا، جس کے اوپر اب نئے اعزازات سجے ہوئے تھے۔ ایک دن ہانیہ اس سے ملنے آئی، سادہ لباس، جھکی ہوئی نظریں اور آواز میں عاجزی۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اس سے یہ سیکھنا چاہتی ہے کہ
سچا قاعدہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اشفاق نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ مشین کی آواز سننا آسان ہے، لیکن انسانوں کی بات سننا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اور یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے۔ سچا علم بڑی ڈگریوں میں نہیں بلکہ کھلے ذہن، محنت اور تجربے میں ہوتا ہے۔ جو انسان سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، دنیا ایک دن اسے سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل شعیب سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔